بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج مطالعہ کر رہا تھا تو ایک بہترین واقعہ ہمارے لیے باعث عبرت بھی ہے اور ہمارے لیے اس سے بہت سارے مدنی پھول ہیں چننے کے لیے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، عید کا دن تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کی کیفیت بیان کی کہ حضور گھر میں تو آج عید کا دن بھی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ عید کے دن ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا تھا تو ہم اس کو مدینہ پاک کے غرباء میں تقسیم کیا کرتے تھے، تو آج تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسی حالت آ گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمائے الآن تم نعمتی والآن استکمل فقری۔ جی فرمایا کہ آج مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نعمتوں کو مکمل فرمایا ہے اور فقر کو میرے اوپر مکمل فرما دیا، یعنی فقیری میرے اوپر مکمل چھا گئی ہے۔ یہ مال نہ ہو یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہی ہوتی ہے۔ تو یہ فرما کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے، نماز عید ادا فرمائی، اور پھر مختلف صحابہ کرام سے ملاقات فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے۔ لیکن جب آپ اپنے گھر کے دروازے پر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ دروازے پر لوگوں کا، مدینہ شریف کے لوگوں کا ہجوم ہے، بچے بوڑھے مرد و خواتین سب وہاں پر جمع ہیں، اور وہاں پر کچھ اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں اور غرباء کو دیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا وجہ ہے، کہ یہ کہاں سے آیا، اتنا کیسے آیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اس مبارک دن میں لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی اور تمام ازواج مطہرات کے لیے بھی 60 اونٹ آٹا، 10 اونٹ گھی جی یا تیل، اور اسی طرح کچھ اس کے علاوہ 100 بکریاں، 500 دینار اور 10 اونٹ شہد کے۔ کیا حالانکہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف میں تو شاید شہد ہو کیونکہ اتنے باغات بھی نہیں تھے، اور 10 اونٹ، آج تو یہ اس وقت کی بات ہے 60 اونٹ جب غلہ اتنا میسر بھی نہیں ہوتا تھا، اور 10 اونٹ شہد، اتنی برکت ہوتی تھی شہد کے اندر بھی۔ آج تو شہد بھی ناپید ہو گیا، بالکل مل ہی نہیں رہا، یا اس میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ الغرض تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کیا، استفسار فرمایا کہ آپ نے دوسری ازواج مطہرات کو بھی بھیج دیا؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی آج کے دن میں یہ سارا راشن جو ہے ان کے گھروں میں بھی بھیج دیا گیا ہے، اور جو باقی ہے وہ مدینہ کے غرباء میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی مسرت فرمائی، بہت اس وقت خوش ہوئے، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا ارشاد فرمائی، کیا کہ یا رحمان الساحل الحساب علی عثمان ابن عفان۔ الہی حضرت عثمان، میں تو حضرت ہی کہوں گا، آپ نے تو عثمان بن عفان نے فرمایا کیونکہ یہ آپ کا خصوصی حق بھی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ادب کے معاملے میں تھوڑا لحاظ رکھیں گے، اس لیے میں حضرت عثمان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہی عثمان سے قیامت کے دن حساب کو آسان فرما لینا۔ تو اتنے میں
آپ کے مبارک ہاتھ ابھی جھکے ہی نہیں تھے، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو عثمان کے حق میں قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، آپ کی دعا کو عثمان کے حق میں اللہ نے قبول فرما لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام کو بیان کی کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا، تو صحابہ کرام باقی جنہوں نے سنا تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان کے پاس مال تھا، انہوں نے خرچ بھی کیا، اس کے لیے یہ نبی تشریف لے آئی آسمانوں سے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ نے ان کے حق میں آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، لیکن جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے بارے میں کیا، یعنی کہ ان کا حال کیا ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہوگا، جو اس کا میں توفیق نہیں رکھتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ اور میں عرض کرتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی ایک دن کسی غریب کی ہانڈی چڑھا دے گا، اللہ تعالی اس سے اس سال کا حساب نہیں فرمائے گا۔ جو شخص بھی کسی غریب کی ہانڈی عید کے دن چڑھوا دے گا، کیونکہ عید قریب آنے والی ہے، تو یہ ہم سب کے لیے یہ اجر کمانے کے ایام ہیں، تو اس کے لیے آپ بھی تیار رہیے، آپ بھی دیکھیے کہ کون کون ہمارے ہاں پڑوس میں غریب رہتا ہے اور وہ عید منانے سے قاصر ہے۔ جو بھی ضروریات ہوں آپ اندازہ لگا لیجئے، پھر اس کے متعلق آپ بھی اپنے ذہن سے اس کے ساتھ تعاون فرمائیے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ اجر آپ کا یہ کام اللہ کے ہاں ضرور مقبول ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے صدقے سے اگر ہماری کچھ بھی عمر ہے، اگر ہر سال ہم اس طرح سے ہمارا عمل رہتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے حساب کتاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔